ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فکر و نظر کی خاص پیشکش تجزیہ۔ ناظرین، یہ پورا ہفتہ مغربی ممالک میں ویلنٹائن ویک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مجھے اس موضوع پر آج یہ تجزیہ صرف اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ مغربی ممالک اور چند مذاہب میں مقبول اس تہوار نما ہفتے کی وبا ہمارے ملک اور ملک کے بعد مسلمانوں میں بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے پہلے تاریخ کی روشنی میں اس ہفتے کی حقیقت و حیثیت جان لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ منانا کیسا ہے۔ ویلنٹائن ڈے، جسے سینٹ ویلنٹائن ڈے یا ویلنٹائن کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس دن کو یوم محبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسے 14 فروری کو پادری ویلنٹائن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن عاشق جوڑے سر عام اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو تحائف پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی چیز خواہ کتنی ہی مشہور و معروف ہو، جب اس کا چلن معاشرے میں ہونے لگے تو سب سے پہلے ہمیں اس کی تاریخ پر نظر ڈالنا چاہیے اور یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا موجد کیسا ہے۔ اسی کے پیش نظر آج ہم اپنی نگاہ کو اس ویلنٹائن ڈے کی تاریخ پر دوڑاتے ہیں تاکہ حقائق ابھر کر سامنے آ جائے اور اس سے آگاہی ہو جائے۔ ویلنٹائن ڈے یہ 3 صدی کے ایک غیر مہذب ویلنٹائن نامی شخص نے وجود میں لایا، جو کہ کلیسائے روم میں رہا کرتا تھا، اور وہ وہاں کا ایک پادری تھا جو ایک خوبصورت راہبہ پر فریفتہ و دیوانہ ہو گیا۔ چونکہ عیسائی تعلیمات کے مطابق پادری اور راہبات کے لیے پوری زندگی شادی حرام تھی، اس لیے ویلنٹائن پادری کے لیے اس راہبہ سے جسمانی تعلقات قائم کرنا ناممکن تھا۔ پھر بد تہذیب و بد اخلاق ویلنٹائن نامی پادری نے اپنی محبوبہ راہبہ کو بہلا پھسلا کر یہ کہا کہ اس نے ایک خواب دیکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنی محبوبہ سے 14 فروری کے دن تعلقات قائم کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اور ان پر کوئی زنا کی تہمت نہیں لگے گی۔ اور اس راہبہ نے جوش و محبت عقیدت میں آ کر اس سے غیر مرئی امور اور ناشائستہ افعال انجام دے کر 14 فروری کو اظہار محبت، عقیدت اور جسمانی تعلقات قائم کیے۔ پھر پادری اور راہبہ کی اسی مقررہ تاریخ کو یعنی 14 فروری کی یاد میں باقاعدہ ویلنٹائن ڈے منایا جانے لگا، اور یہ مغربی ممالک میں بڑے گرم جوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق اس تہوار کا تعلق رومی دیوتا لوپرکیلیا سے ہے۔ قدیم رومن مرد اس تہوار کو اپنی آستینوں پر محبوباؤں کے نام لگا کر نکلتے تھے۔ بعض اوقات یہ جوڑے تحائف کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ مختلف دور اور مراحل سے گزرتے ہوئے اس حد کو پہنچ چکا ہے کہ سان فرانسسکو میں ویلنٹائن ڈے پر نوجوان ہم جنس پرست جوڑے سر عام برہنہ جلوس نکالتے ہیں اور اس میں جنسی نمائش میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ وہ اپنی محبوبہ کے نام کے اسٹیکر اور پینٹنگ کر کے نمائش کرتے ہیں۔ یہ بات ویلنٹائن ڈے تاریخ اور حقائق اسلام کی نظم نامی کتاب کے صفحہ 2324 پر موجود ہے۔ ناظرین، آئیے اب اسے اخلاقی اور شرعی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے منانا کیسا ہے۔ ناظرین، آپ کو صاف صاف یہ باتیں سمجھ لینا چاہیے کہ ویلنٹائن ڈے منانا خالص عیسائی اور بت پرستوں کا عقیدہ رہا ہے، جو کہ ایک کافر نصرانی شخصیت کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ لہٰذا اسے منانا اللہ کے دشمنوں کی مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے، جس کی تردید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کتاب اللباس صفحہ 559 پر موجود ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہر اعتبار سے مسلم و غیر مسلم معاشرے ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری انسانیت کے لیے یوم اباشی و یوم عیاشی ہے۔ اس کا اصل مقصد مرد و عورت کا اختلاط ہے، جس سے بے حیائی کو فروغ ملتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا چلن بڑے آب و تاب کے ساتھ ہونے لگا ہے، جس کی نہ تو ہندو مذہب میں کوئی تاریخ ہے اور نہ اسلامی تعلیمات اور نہ اس کے اصول و ضوابط کے مطابق ہے۔ یہ ایک بے بنیاد حقیقت ہے جس پر نہ تو صحابہ کرام اور نہ سلف کا عمل رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آج کے تجزیے کا مقصد پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ چونکہ یہ ناسور برائی مسلم معاشرے کو بھی دستک دے چکا ہے۔ گزشتہ کئی سال پہلے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بعض اسلامی ممالک میں اجتماعی شادی کی تقریبات منعقد کی گئی، جس کو نہ ہی کسی اچھی تقریبات کا نام دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ کسی بھی طرح اسلامی قوانین و ضوابط پر کھرا اتر سکتا ہے، اور یہ بھیانک شکل و صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس کا قلع قمع کرنے کے لیے ہمارے صالح فکر مند دانشوروں کا ہم فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کو بیان کریں اور اس خاص دن سے لوگوں کو روکیں۔ ناظرین، آئیے اب سیدھے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ ویلنٹائن ڈے اسلام کی نظر میں کیسا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ تہوار ایک خالص عیسائی تہوار ہے جس میں بے حیائی اور فحاشی کی ہر حد پار کر دی جاتی ہے، جبکہ اسلام ایک پاکیزہ اور حیا کو فروغ دینے والا مذہب ہے جس کی فطرت میں حیا و پاک دامنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ہر دین کی کوئی خاص خصلت ہوتی ہے اور اسلام کی وہ خاص خصلت حیا ہے، تو ایسا مذہب بے حیائی کو کیسے فروغ دے سکتا ہے؟ اسلامی تہذیب و تمدن اور ثقافت میں خوشیاں منانا بھی عبادت کا اولین حصہ رہا ہے۔ خوشیوں کا اہتمام کرنا، خود خوش رہنا، دوسروں کو خوش رکھنا، ایک دوسرے سے ہمدردی و محبت و عقیدت رکھنا، یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں جس سے کسی باشعور و باغیرت انسان کو انکار نہیں ہے۔ لیکن اس کے برعکس اس محبت و عقیدت کو پروان چڑھانے کے لیے ایک دن مقرر کر لینا یہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بدعت ہے، اور ہر بدعت جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، اور یہ بدعت و خرافات کی شکلیں ہیں جس کی ممانعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کر دی تھی۔ حدیث میں آپ نے بتایا کہ جو دین کے اندر نئی نئی ایجادات کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے طریقے پر چلنے والا نہیں ہے۔ ناظرین، اس موضوع پر زیادہ جانکاری کے لیے فکر نظر کے نمائندہ محمد غفران رحمانی نے جامع رحمانی کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی شمشیر حیدر صاحب قاسمی سے خاص بات چیت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تمام حضرات کا فکر و نظر آفیشیل پر خیر مقدم ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں جامعہ رحمانی کے موقر استاد حدیث جناب حضرت مولانا مفتی شمشیر حیدر صاحب قاسمی۔ سب سے پہلے میں فکر و نظر کی پوری ٹیم کی جانب سے حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی خاص دن کو یوم محبت سے منسوب کرنا شریعت میں کیسا ہے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ غالباً یہ 14 فروری کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کا یہ سوال ہے۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو محبت کا معنی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ محبت کہتے کس کو ہے، محبت کیا چیز ہے، محبت کا لغوی معنی کیا ہے۔ محبت کا معنی ہے چاہت، الفت، رغبت، شوق۔ اصطلاحی طور پر محبت کہتے ہیں اس فطری جذبے کو جو دل کو کسی چیز کی طرف آمادہ کر دے، مائل کر دے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کا نام نامی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ ان کا ایک منظوم کلام ہے محبت پر۔ وہ فرماتے ہیں محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا۔ آگے حضرت کا ایک شعر اور ہے، اسی میں ایک منظوم کلام ہے مسلسل اس سلسلے میں۔ فرماتے ہیں قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ محبت کے اس مفہوم کو سامنے رکھیے اور پھر آپ اپنے سوال کو اس سے جوڑیے تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ محبت کو کسی دن کے ساتھ، کسی زمانے کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ قید کرنا دراصل محبت کے روح کو ختم کرنا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے شریعت اسلامیہ کی، شریعت اسلامیہ میں سب سے زیادہ انسان کو محبت کرنے، ہمدردی کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ بہی خواہی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، لیکن اس کو کسی زمانے کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ محدود اور مقید نہیں کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تصور محبت کسی دین کے ساتھ مخصوص کر کے محبت کرنے کا جو تصور ہے، اظہار محبت کا یہ جو تصور ہے، یہ سراسر غیر اسلامی ہے، غیر شرعی ہے۔ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ آخری سوال ہے کہ لوگ شادی سے پہلے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں، اسی وجہ سے ویلنٹائن ڈے کو ایک دوسرے کو پرپوز کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اس میں ماں باپ کی بھی شرکت ہوتی ہے اور ان کے والدین حضرات بھی اس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ شرعی نقطہ نظر سے، شرعی روح سے کیا ہے؟
لا حول ولا قوت استغفر اللہ توبہ توبہ. غیر محرم مرد ہو یا عورت ہو، اجنبی مرد اجنبی عورت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا، اس سے بے تکلف گفتگو کرنا، اس سلسلے میں شریعت میں بڑے سخت الفاظ اور وعید آئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سراسر بے حیائی ہے، اور حیا اور غیرت کو اسلام کا اہم حصہ قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی مومن مرد ہو یا مومن عورت اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، بد نظری اور بد نگاہی کے ساتھ کسی کی طرف نہ دیکھیں. اب بتائیے، ایک لڑکا ایک لڑکی، ابھی ان کے رشتے ہوئے نہیں اور کوئی یقینی نہیں ہے کہ لازمی طور پر رشتے منعقد ہو بھی جائیں، اب ایسے حالات میں ایک دوسرے کے اجنبی ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، گھومنا پھرنا، دوستی کرنا، یہ سراسر اسلام کے منشے کے، مزاج کے، شریعت کے بالکل خلاف عمل ہے، اور یہ سراسر بے حیائی اور بے غیرتی پر مبنی عمل حرکت ہے. اس سے مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اسلام میں حیا اور پاک دامنی کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے، اور حیا کو اسلام کا ایک اہم جز اور حصہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے ہم اپنے نوجوانوں کو، خاص طور سے ویلنٹائن ڈے کے موقع سے جو نوجوان غیر لڑکیوں کے ساتھ، اجنبی لڑکیوں کے ساتھ پیار، محبت اور عشق کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس سے دور رہیں، بچیں، اور ان کا یہ عمل ان کے لیے اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مرادف ہے. اور اگر زیادہ دل پریشان ہو، اپنے دل کو سمجھائے کہ کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. اور یہ بھی کہہ لیں دل کو کہ حسن فانی پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ڈس کھائے گا. محبت اور پیار کیجئے، اللہ کے لیے کیجئے، اور جو بھی جہاں پر جو جائز محبت کے رائے ہیں وہاں محبت کے معیار اور وہ آپ کے لیے تقوی، پرہیزگاری، محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے رسول کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، فسق و فجور کے لیے نہیں ہو. صرف جو ہے اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے محبت، یہ سراسر ممنوع، ناجائز اور حرام ہے. اسلام میں اس کو سختی کے ساتھ روکا گیا ہے، اس کی سخت مذمت کی گئی ہے. قرآن نے صاف الفاظ میں کہا، یہاں تک کہا گیا ہے کوئی عورت غیر مرد سے بات کرتے ہوئے اپنے باتوں کے اندر ایسا لوچ پیدا نہ کریں جو دوسرے کے دل کے اندر شیطان اس کو ورغلا سکے اس کی محبت کی طرف. تو اس لیے اس طرح کے محبت کے مظاہرے سے، اظہار سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. میں مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ حضرت نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. ناظرین، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مولانا نے جو فرمایا وہ بلا شبہ قابل غور ہے. اس میں میرا اضافہ یہ ہے کہ اسلام میں تو پاک محبت اور اپنی اہلیہ سے محبت کا اظہار کرنا بھی سراپا ثواب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، ان اعظم الصدقۃ لقمۃ یضعها الرجل فی فم زوجتہ. ناظرین، آئیے اب ویلنٹائن ڈے کے فروغ اور اس میں میڈیا کے کردار پر مختصر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. کسی بھی نیکی یا بدی کے پھیلنے میں پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا اہم کردار ہوتا ہے. عوام الناس چونکہ اس سے براہ راست منسلک ہوتے ہیں، اس کے لیے ہر وہ چیز نشر ہوتی ہے اور ان کے ذہن و دماغ میں اثر کرتی ہے جو کہ میڈیا کے ذریعے تشہیر پاتی ہے. ویلنٹائن ڈے کے فروغ میں مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ مشرقی میڈیا اور بالخصوص بھارتی میڈیا کا خوب کردار رہا ہے. ماضی قریب کے چند سالوں میں میڈیا نے یوم محبت کو اتنا عام کر دیا ہے کہ اب مسلم معاشرے بھی اس کے چپیٹ میں آ چکا ہے، اور معاشرے میں اخبارات و لٹریچر نے یوم محبت کو خوب فروغ دیا، جس سے یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے. ان معاملات میں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا سے جڑے افراد کی ذمہ داری ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے حقائق کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے اور صحیح و ثابت شدہ چیزوں ہی کی تشہیر کی جائے. ناظرین، ہمیشہ کی طرح ہمارا آج کا تجزیہ بھی آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا. اگر اب تک آپ فکر و نظر آفیشیل سے نہیں جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے فوراً جڑ جائیے. بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہماری خبریں آپ کو فوراً مل جائے. اس خاص پیشکش پر آپ کے قیمتی تبصروں کا بے حد شدت سے انتظار رہے گا. جلد ملاقات ہوگی. شکریہ.